سورة البقرہ آیت نمبر 196۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّنْ رَأْسِهِ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ لفظی ترجمہ ہے وہ اور اتمو پورا کرو الحج حج و اور العمرۃ عمرہ لی واسطے اللہ رب العزت کے فا پھر ان اگر احصرتم روکے جاؤ فا تو ما جو استیسرا میسر ہو من سے الہدی قربانی و اور لانا تحلقو منڈواؤ رؤوسا سروں کم اپنے حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا پہنچ جائے الہدی قربانی محلہ مقام ہو اپنے فاتو من جو کانا ہو من سے کم تم مریدن بیمار او یا بھی اس کو ازن تکلیف من سے رأسی سر ہی اس کے فاتو فدیتن بدلہ من سے سیامن روزے او یا صدقتن صدقہ او اور نسکن قربانی فاتو اذا جب امن تم امن میں ہو فاتو من جو تمتع فائدہ لے بیسات العمرتی عمرے کے الہ طرف الحج حج فاتو ما جو استیسرا میسر ہو من سے الہدی قربانی فا پھر من جو لمنا یجد پائے فاتو سیامو روزے 3 ایام دنوں فی میں الحج حج و اور 7 اذا جب رجعتم تم واپس لوٹو تلکا یہ 10 کاملتن مکمل ذالکا یہ لی واسطی من جو لم نہیں یکن ہے اہلو گھر والے ہو اس کے حاضری رہنے والے المسجدی مسجد الحرامی حرم کے وا اور اتقو ڈرو اللہ رب العزت سے وا اور اعلمو جان لو انا کے بے شک اللہ رب العزت شدید سخت العقاب عذاب دینے والا۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور حج اور عمرہ کے مناسک اللہ رب العزت کے لیے مکمل کرو، پھر اگر تم راستے میں روک لیے جاؤ تو جو قربانی بھی میسر آئے کرنے کے لیے بھیج دو اور اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک قربانی کا جانور اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے۔ پھر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو اس وجہ سے قبل از وقت سر منڈوا لے تو اس کے بدلے میں روزے رکھے اور صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تم اطمینان کی حالت میں ہو تو جو کوئی عمرہ کو حج کے ساتھ ملانے کا فائدہ اٹھائے تو جو بھی قربانی میسر آئے کر دے۔ پھر جسے یہ بھی میسر نہ ہو وہ 3 دن کے روزے زمانہ حج میں رکھے اور 7 جب تم حج سے واپس لوٹو۔ یہ پورے
10 روزے ہوئے۔ یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں، یعنی جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، اور اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ رب العزت سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ رب العزت کے لیے پورا کرو۔ آیت میں مراد یہ ہے کہ حج اور عمرہ دونوں کو ان کے فرائض اور شرائط کے ساتھ خاص اللہ رب العزت کے لیے بغیر سستی اور کوتاہی کے مکمل کرو۔ اس آیت میں حج کی تعریف اور عمرہ کے چند احکام بیان فرمائے گئے ہیں۔ حج نام ہے احرام باندھ کر 9 ذی الحج کو عرفات میں ٹھہرنے اور مکہ معظمہ کا طواف کرنے کا، اس لیے خاص وقت مقرر ہے جس کے افعال کیے جائیں تو یہ حج ہوگا۔ حج 9 ہجری میں فرض ہوا، اس کی فرضیت قطعی ہے اور اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حج کے 3 فرائض ہیں، نمبر 1 احرام، نمبر 2 وقوف عرفہ، اور نمبر 3 ہے طواف زیارت۔ حج کی بھی 3 ہی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حج افراد، یعنی صرف حج کا احرام باندھا جائے۔ دوسرا ہے حج تمتع، یعنی پہلے عمرے کا احرام باندھا جائے، پھر عمرے کے احرام سے فارغ ہونے کے بعد اسی سفر میں حج کا احرام باندھا جائے۔ تیسرا ہے حج قران، یعنی حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام باندھا جائے۔ اس میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوتی بلکہ برقرار رہتی ہیں۔ عمرے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ عمرے میں صرف احرام باندھ کر خانہ کعبہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کر کے حلق کروانا ہوتا ہے، یعنی سر منڈوانا ہوتا ہے۔ اور حج اور عمرہ دونوں کی ہر ایک کے مسئلے میں بہت تفصیل ہے جس کا کتاب مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ آگے فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، تو اگر تمہیں روک دیا جائے۔ یہاں سے حج کے ایک اہم مسئلے کا بیان ہے جسے احصار کہتے ہیں۔ آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر حج یا عمرے کا احرام باندھ لینے کے بعد حج یا عمرے کی ادائیگی میں تمہیں کوئی رکاوٹ پیش آ جائے، جیسے دشمن کا خوف ہو یا مرض وغیرہ، تو ایسی حالت میں تم احرام سے باہر آ جاؤ، اور اس صورت میں حدود حرم میں قربانی کا جانور اونٹ یا گائے یا بکری کا ذبح کروانا تم پر واجب ہے، اور جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے تب تک تم سر نہ منڈواؤ۔ آگے ارشاد ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پھر جو تم میں سے بیمار ہو۔ احصار کے بعد ایک اور مسئلے کا بیان ہے، وہ یہ ہے کہ حالت احرام میں بال منڈوانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یوں ہی لباس، خوشبو وغیرہ کے اعتبار سے کافی پابندیاں ہوتی ہیں، اگر ان کے خلاف کریں تو دم یعنی قربانی یا صدقہ لازم آتا ہے۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ مجبوری کی وجہ سے احرام کی پابندیوں کی مخالفت کرنا پڑتی ہے بغیر عذر کے، اور عذر کی وجہ سے کیے گئے افعال میں شریعت نے کچھ فرق جو ہے بیان کیا ہے۔ آیت میں اس کی کچھ صورتوں کا بیان ہے۔ جان بوجھ کر احرام کی پابندیوں کی مخالفت کرے گا تو گنہگار بھی ہوگا اور فدیہ دینا بھی لازم آئے گا، اور مجبوری کی وجہ سے مخالفت کرے گا، کوئی ایسا کام توڑ دیا تو گنہگار نہ ہوگا لیکن فدیہ دینا پڑے گا۔ البتہ مجبوری والے کو فدیے میں کچھ رخصتیں بھی دی گئیں۔ اسی طرح صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں دم کا حکم ہے وہ جرم اگر بیماری یا سخت گرمی یا شدید سردی یا زخم یا پھوڑے یا جوؤں کی سخت ایذا کے باعث ہوگا تو اسے جرم غیر اختیاری کہتے ہیں، اس میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔ اس میں اختیار ہوگا کہ دم قربانی کے بدلے 6 مسکینوں کو ایک ایک صدقہ دے دے، یا 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یا 3 روزے رکھ لے۔ اور اگر اس جرم میں صدقے کا حکم ہے تو بمجبوری کیا اور اختیار ہوگا کہ صدقے کے بارے میں 1 روزہ رکھ لے، یعنی صدقے کا حکم ہے اور مجبوری میں اختیار ہوگا کہ صدقے کے بدلے 1 روزہ رکھ لے۔ آگے فرمایا فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو جو کوئی حج سے عمرے کو ملانے کا فائدہ حاصل کرے۔ جو شخص ایک ہی سفر میں شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کرے، اس پر شکرانے کے طور پر قربانی لازم ہے، اور یہ قربانی عید کے دن والی قربانی نہیں ہوتی بلکہ جداگانہ ہوتی ہے، اور اگر قربانی کی قدرت نہ ہو تو
تو اسے حکم ہے کہ 10 روزے رکھے، ان میں سے 3 روزے حج کے دنوں میں یعنی 1 شوال سے 9 شوال ذوالحج کی 9 تاریخ تک احرام باندھنے کے بعد کسی بھی 3 دن میں رکھ سکتا ہے، اکٹھے بھی رکھ سکتا ہے، جدا بھی رکھ سکتا ہے، دونوں کا اختیار ہے۔ اور 7 روزے 13 ذی الحجہ کے بعد رکھے گا، مکہ مکرمہ میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ گھر واپس لوٹ کر روزے رکھے۔ پھر فرمایا حاضر المسجد الحرام، مکہ میں رہنے والے حج تمتع یا حج قران کا جائز ہونا صرف آفاقی یعنی میقات سے باہر رہنے والوں کے لیے ہے۔ حدود میقات میں اور اس کے اندر رہنے والوں کے لیے نہ حج تمتع کی اجازت ہے نہ حج قران کی، وہ صرف حج افراد کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔